شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ، شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ یہ کارڈ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس شعر کی ذرا بھی جھلک ہماری شادیوں میں دکھتی نہیں، صرف وہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ذرا آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی میں کتنا خرچ کیا تھا؟ کیا کئی لاکھ کا شامیانہ لگا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-25 گاڑیاں لگائے تھے اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے کہ مکے کا، میں قریش کا سب سے بڑا آدمی ہوں؟ کیا 200-400 آدمیوں کو لے کر کے بارات گئے تھے؟ کیا جہیز کا لین دین ہوا تھا؟ کیا یہ اسراف اور فضول خرچیاں جو ہم اور آپ شادیوں میں کر رہے ہیں، کیا حضرت علی اور فاطمہ کی شادی میں اس طرح کا اسراف ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ۔ صدر عالی وقار اسٹیج پر تشریف فرما، معزز و مکرم علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے گاؤں طیب پور اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے مکرم سامعین، پردے کی اوٹ سے ہماری باتیں سن رہی ہماری ماؤں بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ انہی دونوں کو محور بنا کر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھے جس موضوع پر گفتگو کے لیے مکلف کیا گیا ہے آپ نے سن لیا، عنوان ہے بابرکت شادی۔ شادی بیاہ یہ ایک فطری ضرورت ہے اور ایک عظیم شرعی حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو شادی کے اہل ہیں انہیں شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سماج و معاشرے کے وہ نوجوان مرد اور عورتیں، وہ بیوہ اور مطلقہ عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، سماج کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی شادی کرائیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ شادی بیاہ کرنے پر جہاں اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، وہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بیوی کے خرچ برچ کو برداشت کرنے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی طاقت رکھتا ہو، چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ شادی کر لینے سے ایک شخص کی نگاہ کی حفاظت ہوگی اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بے شمار فوائد بتائے ہیں۔ وہ شخص جو پاک دامنی کے حصول کے لیے شادی کرے، اس کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ پر واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ وہ 3 لوگوں کی مدد کرے گا۔ انہی میں سے ایک شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ بہرحال شادی بیاہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے اور ایک انسانی ضرورت ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں
بہت ساری شادیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں. کون سی شادی بابرکت ہے اور کون سی شادی بابرکت نہیں ہے، اس کا اصول و ضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. وہ شادی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ شادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور فرمان کے مطابق ہو، وہ بابرکت ہے. اور وہ شادی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، وہ کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی. بابرکت شادی، سب سے پہلی چیز، انتخاب کا جو معیار ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا. آپ اپنی بیٹی کے لیے ایک داماد تلاشنے گئے ہیں یا آپ اپنے بیٹے کے لیے ایک بہو تلاشنے گئے ہیں، بہو اور داماد کے انتخاب کا معیار کیا ہو؟ وہی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر اسی معیار کو ہم نے سامنے رکھ کر کے بہو اور داماد کا انتخاب کیا ہے تو یقین مانیے ہماری شادیاں بابرکت اور بہتر ہوں گی. اور اگر ہم نے اس معیار کو تاب سے رکھ دیا اور اپنا ایک نیا معیار بنایا، خود ساختہ اصول اور ضوابط بنائے بہو اور داماد کو تلاش کرنے کے سلسلے میں، ہماری وہ شادیاں کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی. کیا معیار بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی چاہیے، ایک بہو آپ اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں، آپ کیسی بہو لائیں؟ تنکح المرأة لأربع، ایک عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی بیاہ کیا جاتا تھا: لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ شادی بیاہ کرتے تھے، 4 چیزیں عام طور پر دیکھی جاتی تھی. ایک تو مال و دولت دیکھتے تھے، حسن و جمال دیکھا جاتا تھا، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس کا حسب نسب خاندان دیکھا جاتا تھا. بعض ایسے لوگ تھے جو دینداری دیکھتے تھے. یہ 4 چیزیں لڑکی میں عام طور پر دیکھی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا، فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی کو ترجیح دو. وہ لڑکی جو ایمان والی ہو، پختہ عقیدے کی حامل ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، نماز روزے کی پابند ہو، اگرچہ وہ خوبصورت نہ ہو، اگرچہ وہ بہت زیادہ جہیز لانے والی نہ ہو، اگرچہ وہ حسب و نسب میں بہت اعلیٰ نہ ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہے تو تم اسے اپنے گھر کی بہو بناؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دو. اگر ایک دیندار لڑکی تمہیں ملی، نماز روزے کی پابند لڑکی ملی، اخلاق و کردار کی حامل لڑکی ملی، تم نے اسے اس لیے ٹھکرا دیا کہ تمہارا خود ساختہ اصول اس کے خلاف تھا. تمہیں جس جہیز کی خواہش تھی وہ لڑکی نہیں لا سکتی تھی، تمہیں جتنی خوبصورت چاہیے تھی اس معیار پر وہ نہیں اتر رہی تھی، تمہیں جس اعلیٰ خاندان کی طلب تھی اس اعلیٰ خاندان سے اس لڑکی کا سلسلہ نہیں تھا. اگر اس لیے ایک دیندار لڑکی کو تم نے ٹھکرا دیا، تربت یدا، وہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک طرح سے بتوا دی. حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ اگر ہم اور آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاشنے گئے ہیں یا ایک لڑکا اپنے لیے بیوی تلاشنے گیا ہے تو معیار یہ ہے ایک ایسی لڑکی کو منتخب کرنا ہے جو دیندار ہو، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نماز روزے کی پابند ہو. اگر اس طرح سے انتخاب کیا ہے تو انشاءاللہ اس کی شادی، اس کی بیوی سب برکت سے پر ہوں گی. اور اگر اس کو چھوڑ
اسی طرح اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی داماد تلاش رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہدایت دی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کوئی ایسا لڑکا آئے، تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ایک ایسا لڑکا پیغام دے جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ، دیندار ہے، با اخلاق ہے، نماز روزے کا پابند ہے، شراب کباب کا عادی نہیں ہے، حرام خوری سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہے، اس کی مجلسیں ہر طرح کے گناہ اور جرائم سے پاک ہیں، اگر کوئی ایسا دیندار با اخلاق لڑکا تمہیں مل گیا فزوجوہ، تو تم اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اسے اپنا داماد بنا لو۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر ایک دیندار لڑکا ملا، ایک با اخلاق لڑکا ملا، لیکن تم نے اس دیندار اور با اخلاق کو چھوڑ کر کے بہت زمین و جائیداد والے کو تلاشنا شروع کیا، بہت بڑے گھر والے لڑکے کو تلاشنا شروع کیا، بہت کمانے والے لڑکے کو تلاشنا شروع کیا، آپ نے ایک دیندار لڑکے کو اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس کا گھر بڑا نہیں ہے، آپ نے اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے، آپ نے اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ کئی نگاہ کا جوتار نہیں ہے۔ حضرات گرامی یاد رہے، اگر با اخلاق اور دیندار لڑکے کو آپ نے ٹھکرا دیا محض دنیاوی اغراض و مقاصد کے پیش نظر، کبھی بھی یہ شادی جو آپ کی بچی کی ہو رہی ہے یہ بابرکت اور بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے انتخاب کا معیار رکھا، اگر آپ لڑکی تلاش رہے ہیں وہ بھی دیندار ہو، اور اگر آپ لڑکا تلاش رہے ہیں وہ بھی دیندار ہو، اگر دیندار با اخلاق لڑکا اور لڑکی آپ نے تلاشا ہے تو یقین مانیے آپ کی شادی بابرکت ہوگی، اور اگر آپ نے اس کے برعکس اپنے خود ساختہ اصول و ضوابط کی بنیاد پر تلاشنا شروع کیا ہے اور اس کے لیے آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی عمر کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کے بچے اور بچی کی شادی جب بھی ہوگی چاہے جب ہو وہ بابرکت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بات آپ جان لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ سب جانتے ہیں آپ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہتے تھے اس پر خود عمل کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اس طرح کا لڑکا تلاشو اور اس طرح کی لڑکی تلاشو، اور جب اپنے ہاتھ شادی بیاہ کی باری آئی تو آپ نے ان اصولوں سے انحراف کیا، ہرگز نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی چہیتی ہیں، ہر باپ کو اس کی بیٹی پیاری ہوتی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، ان کی شادی کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے ایک داماد تلاشا ہے۔ کیسا داماد؟ جیسا ہم تلاشتے ہیں، بہت بڑے گھر والا، کئی بیگھہ کھیت والا، بہت کاروبار والا، چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہو نہ ہو، چاہے وہ نماز روزے کا پابند ہو نہ ہو، شراب پیتا ہو، گٹکھا کھاتا ہو، حرام خوری میں ملوث ہو، چوری بےمانی کرتا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک داماد تلاشا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کے پاس اپنا گھر نہیں،
آپ غور سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی شادی کر دیا اگر اس کے ساتھ تو جائے گی رہے گی کیسے؟ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ کماتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس مال جائیداد ہے ہی نہیں، ہماری بیٹی کا کیا ہوگا؟ آپ تقدیر کے مالک نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے نوازا، بہت ہو گیا، اور کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے بہت تھا مگر آج وہ فٹ پاتھ پہ آپ کو پڑے ہوئے ملیں گے۔ تو حضرات گرامی، تقدیر کے مالک آپ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہے سب سے چھوٹی، ان کی شادی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ کرائے کے مکان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کرائے کے مکان میں جا رہی ہے، دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر کے گئے۔ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، معمولی کچھ جنگی سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ بہت مال و دولت ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، لیکن ایک چیز ہے، جب مکہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا، تو یہی جو آج آپ کے داماد بنے ہیں حضرت علی، چھوٹی عمر ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ایمان ہے۔ حضرت علی کے پاس دنیا اور دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، لیکن دل میں ایمان ہے، تقویٰ ہے اللہ رب العالمین کا، خوف و خشیت ہے، نماز روزے کے پابند ہیں، اور اسی چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا اور اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی ان سے کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ کیا یہ شادی حضرت علی اور فاطمہ کی بابرکت شادی نہیں تھی؟ حد درجہ بابرکت شادی نہیں تھی۔ اس سے زیادہ خیر اور برکت آپ کو کہاں ملے گی؟ کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، سادگی کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ آج کل شیخ ہمارے یہاں اکثر بیشتر دیکھتے ہیں کارڈ پہ، جو کارڈ گھروں میں آتا ہے نا، اس پہ ایک شعر لکھا رہتا ہے، شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ، شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ یہ کارڈ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس شعر کی ذرا بھی جھلک ہماری شادیوں میں دکھتی نہیں، صرف وہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ذرا آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی میں کتنا خرچ کیا تھا؟ کیا کئی لاکھ کا شامیانہ لگا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-25 گاڑیاں لگائے تھے اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے کہ مکے کا، میں قریش کا سب سے بڑا آدمی ہوں؟ کیا 200-400 آدمیوں کو لے کر کے بارات گئے تھے؟ کیا جہیز کا لین دین ہوا تھا؟ کیا یہ اسراف اور فضول خرچیاں جو ہم اور آپ شادیوں میں کر رہے ہیں، کیا حضرت علی اور فاطمہ کی شادی میں اس طرح کا اسراف ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو صرف لکھنے کی حد تک نہ رہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ مدینے کے بڑے محدث ہیں، 40 سال تک مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیا، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یہی ان کا مشغلہ ہے۔ ایک لڑکی ہے صرف، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے یہاں صرف ایک بیٹی ہے، بڑی خوبصورت، علم والی، تقویٰ اور طہارت سے لیس۔ وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح بھیجا، وقت کے خلیفہ نے
سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے یہاں پیغام بھیجوایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیجئے۔ حضرات گرامی، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے انکار کر دیا۔ وقت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے، بہت بڑا گھر ہے، وہ لڑکا ان کے بعد خلیفہ بننے والا ہے، تمام مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بننے والا ہے وہ لڑکا جس کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے۔ مگر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس لڑکے کو پسند نہیں کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ دنیا ہے یہاں، جب ان سے پوچھا گیا تھا دنیا ہے یہاں، ہماری بیٹی جب اس گھر میں جائے گی، خلافت کی کتنی ذمہ داریاں ہیں، رعایا کے کتنے حقوق ہیں، اس کے سامنے کام کاج کرنے والے خادم اور خادمائیں رہیں گی، تو یہ اتنے بڑے گھر میں جا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دینداری سے اپنے آپ کو، دین سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ اس لیے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے وقت کے خلیفہ کے ہاتھ سے آیا ہوا پیغام اپنی بیٹی کے لیے ٹھکرا دیا۔ درس دے رہے ہیں، چند دنوں تک ان کے ایک شاگرد درس سے غائب رہے، غائب ہے، درس میں نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، ان کے اگل بغل بیٹھنے والوں سے، پاس پڑوس رہنے والوں سے پوچھا کہ آخر وہ ابو وداع کہاں ہے؟ جب وہ ان کے درس میں شریک ہوئے تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا ابو وداع کہاں تھے؟ تو کہا استاد محترم میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میں انہی ساری چیزوں میں مصروف تھا جس کی وجہ سے میں درس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اچھا، تعزیت کی، ان کے لیے ان کو تسلی دیا اور کہا ذرا ٹھہرے رہو، درس ختم ہو جانے دو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، اس کے بعد سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے اس شاگرد ابو وداع سے، جو مدینہ کا ایک غریب لڑکا ہے، ایک غریب آدمی جس کے پاس مال و جائیداد نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے پاس صرف 2 درہم تھا، وہ آئے تھے گھر سے تو کوئی میٹھی چیز، شیرینی اور روٹی کھا رہے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھا، ایک غریب لڑکا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس لڑکے ابو وداع جو ان کے شاگرد ان سے کہا کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا استاد محترم بڑی مشکل سے تو پہلی شادی ہوئی تھی، میں مدینہ کا غریب، ایک شادی ہو چکی ہے، اب کون اپنی لڑکی مجھے دے گا؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح اپنے اسی شاگرد ابو وداع سے وہی کر دیا، مسجد میں ان کا نکاح پڑھا دیا چند لوگوں کو بلا کر کے۔ آپ ذرا دیکھیے، اکلوتی بیٹی، وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیجا ہے، ٹھکرا دیا، اور اپنے ایک غریب شاگرد جس کی دوسری شادی ہے، ایک بیوی مر چکی ہے، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی اس حسین و جمیل نیک متقی اور پرہیزگار لڑکی کی شادی اپنے اس شاگرد ابو وداع سے کر دی۔ شادی ہو گئی، گئے اپنے گھر، عشاء کی نماز کے بعد ان کی بیوی کو لے کر کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے اندر سے کہا کون؟ کہا سعید۔ ابو وداع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے جتنے سعید کو جانتا تھا سب میرے ذہن میں آ گئے سوائے سعید ابن مسیب کے، اس لیے کہ وہ ایک زمانے سے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر گئے تھے اور کہیں گئے نہیں تھے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن مسیب۔ کہا ابو وداع تمہاری شادی ہو چکی ہے، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ شادی ہو گئی ہے اور تم اکیلے رات گزارو، یہ تمہاری بیوی ہے، پیچھے ان کی بیوی تھی، اپنی بیٹی کو لائے تھے، ان کے ہاتھ پکڑایا اور پھر اس کے بعد چلتا بنے۔ حضرات گرامی، اس طرح سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی اس اکلوتی بیٹی کے لیے جو داماد تلاشا، وہ داماد دیندار، پرہیزگار
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے والا، یاد کرنے والا ایک نیک لڑکا تھا. اس کے پاس مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، تقوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو حضرات گرامی، اگر ہم اور آپ داماد تلاشتے ہوئے اس معیار کو سامنے رکھیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کریں گے جو دیندار ہے، متقی و پرہیزگار ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، انشاءاللہ ہماری بچیاں سکھ سے رہیں گی، چین سے رہیں گی اور ہمیشہ سلامت رہیں گی، عافیت میں رہیں گی. اور اگر ہم نے دینداری اور تقوی کو، امانتداری کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کا انتخاب کیا ہے اور اپنے سامنے دوسرا معیار رکھا ہے تو پریشانیاں رہیں گی. آپ دوڑیں گے کورٹ کچہریوں کی طرف، آپ پنچایت پر پنچایت کریں گے، اس لیے کہ وہ لڑکا جاہل ہے، اس کے پاس دھن اور دولت بکثرت ہے، اسے بیوی اور اس کے حقوق سے کیا مطلب. اس لیے جب بھی اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاشنا ہو تو دیندار تلاشیے، نیک تلاشیے، اللہ والا تلاشیے. دوسرا ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں. اگر آپ بہو تلاش رہے ہیں، اپنے لڑکے کے لیے بہو تلاشنے گئے ہیں، تو ہماری شریعت نے معیار کیا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں قصہ مشہور ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، ام عمارہ کا قصہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک جگہ کچھ انہیں آواز سنائی دی. گھر کے اندر ماں اور بیٹی دونوں گفتگو کر رہی ہیں. رات کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے. ماں کہتی ہے بیٹی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی نے کہا نہیں ماں یہ نہیں ہو سکتا، خلیفہ کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے. ماں نے کہا کہ بیٹی کہاں اس وقت خلیفہ دیکھ رہا ہے، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے، ابھی دودھ کے خریداروں کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے اٹھ دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی نے کہا نہیں، اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے، جو اس واقعے میں جو لفظ ہے، اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. رات کی تاریکی میں اے ماں اگر تو کہہ رہی ہے کہ خلیفہ نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، خلیفہ دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرات گرامی، اس لڑکی کے اسی تقوی اور طہارت کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اسے بلوایا، اس کی ماں کو، اور اپنے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا. بڑی سادگی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا، اس لیے کہ رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈرنے والی ہے. جب رات کی تاریکی اندھیرا ہے تو دیکھنے والا نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے اور اس کے دل میں یہ خوف ہے، یہ احساس ہے کہ خلیفہ دیکھے نہ دیکھے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا. آپ اس لڑکی کی سیرت اور تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی لڑکی کی نسل میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے. عمر ابن عبدالعزیز اس لڑکی کے نواسے ہوتے ہیں. آپ بابرکت شادی میرا عنوان ہے. آپ دیکھیے بڑی سادگی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے، رات کی تاریکی میں بھی غلط کام کرنے سے خود بچ رہی ہے اور اپنی ماں کو بھی نصیحت کر رہی ہے، ایک ایسی نیک لڑکی کو عمر فاروق نے اپنے گھر کی بہو بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکی کی نسل میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جنہیں دنیا 5واں خلیفہ راشد کہا کرتی. یہ برکت.
حضرت مبارک رحمہ ایک باغیچے کی رکھوالی کرتے ہیں، کئی سال تک ایک باغیچے کی رکھوالی کیا، دیکھ ریکھ پر مامور تھے۔ جس آدمی کا باغ تھا اس کے ہاں ایک لڑکی تھی، ایک لوٹی لڑکی ہے۔ ایک دن باغ کے مالک کے ہاں کچھ خاص مہمان آنے والے تھے۔ مالک نے آ کر کے مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ بھئی کل ہمارے یہاں کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، ایسا کرو کہ باغ میں جاؤ اور کچھ میٹھے پھل توڑ کر کے لے آؤ۔ مبارک رحمہ اللہ گئے اور جا کر کے انہوں نے چند درختوں سے کچھ انار توڑے اور لا کر کے پیش کر دیا۔ اتفاق ایسا کہ وہ انار اچھے نہیں تھے، کھٹے نکلے، میٹھے نہیں تھے۔ باغ کا مالک بڑا ناراض ہوا اور ڈانٹنے لگا مبارک رحمہ اللہ کو کہ آپ اتنے سالوں سے اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں آپ کو کہ کس درخت کا پھل میٹھا اور کس درخت کا پھل کھٹا۔ حضرات گرامی، مبارک رحمہ اللہ نے کہا حضور والا معاف کیجئے گا، آپ نے مجھے اس باغ کی رکھوالی پر رکھا ہے، آپ نے مجھے کسی درخت کا پھل کھانے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کئی سال سے اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے میں نے آپ کے باغ کے کسی درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا۔ مجھے کیا معلوم کہ کس درخت کا پھل میٹھا اور کس درخت کا پھل کھٹا۔ مبارک رحمہ اللہ کی اس امانتداری کو دیکھ کر کے وہ مالک اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جا کر کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور اپنی اکلوتی لڑکی کا نکاح اپنے اسی خادم سے جو ان کے باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں اسی خادم سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ کسی بھی رسم و رواج سے پاک ہو کر کے سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس شادی کی برکت کیا ہوئی؟ مبارک اور ان کی بیوی کے ملاپ سے جو لڑکا پیدا ہوا دنیا نے اسے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا، جو ایک بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے مفسر ہے، بہت بڑے عابد و زاہد ہے۔ تو حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ بابرکت شادی وہ ہے جس میں بہو اور داماد کے انتخاب کا وہ معیار ہو جو معیار ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ایسا کریں گے، اسی معیار کو سامنے رکھ کر کے شادی کریں گے، شادیاں بابرکت ہوں گی، اور اگر اس معیار سے ہم نے انحراف کیا ہماری شادی بابرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اور آخری میرے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، وہ شادی بابرکت ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ جس شادی میں سب سے کم خرچ ہو وہ سب سے بابرکت شادی، اور جس شادی میں زیادہ خرچ ہو وہ شادی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ حضرات گرامی، اپنی شادیوں کا جائزہ لیجئے۔ بسا اوقات ایسی شادیوں میں بھی شرکت کا موقع ملا ہے کہ جتنا ٹینٹ پر خرچ کیا گیا تھا اتنے میں غریب لڑکی کی شادی ہو جاتی۔ بارات میں گاڑیوں کا جو کرایہ دیا گیا ہے اس کرایے میں ایک معمولی شادی ہو سکتی تھی۔ آج ہماری شادیوں کو، ہمارے سماج و معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، اس قدر مہنگا بنا دیا گیا ہے کہ غریب سوچنے پر مجبور ہے کہ کیسے اپنی بچی کی شادی کرے۔ وہ لوگ جو شہروں کا رخ کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، اپنی حیثیت بھول گئے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ کمایا۔ گھر سے گئے تھے تو سائیکل اور گھڑی بیچ کر کے گئے تھے، دونوں پیروں میں 2 قسم کی چپل تھی، اور جب گئے اور شہروں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر انہوں نے پیسہ کمایا۔ انہیں کوئی فرق نہیں ہے
35-35 साल की बच्चियां अपने घरों में बाप को देखती हैं और रोती हैं कि हमारा बाप अपना पैसा कहां से लाए, कहां से 200 बारातियों का इंतजाम करे जो टूट पड़ते हैं कुर्सियों पर। ऐसे बदतमीज इंसान जिन्होंने कभी काजू और बादाम नहीं देखा है, जिन लोगों ने कभी मुर्गा की फ्राई नहीं देखी है, आए कि भागे दौड़े, नाश्ता किया कि खाना खाया, फिर गाड़ी में बैठ गए, सिर्फ खाने के लिए जाते हैं। हजरात गिरामी, ये समाज, ये मुआशरा पूरे का पूरा जिम्मेदार है। मैं आपके सामने दो मुख्तसर किस्से रखता हूं। एक औरत एक हॉस्पिटल में आई, बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आई है, डॉक्टर से मुलाकात करके वो कह रही है, डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि इंसानी जिस्म में जो आज़ा और पार्ट होते हैं उनमें से अगर एक निकाल लिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर मेरे जिस्म में 2 किडनी है, अगर एक निकाल ली जाए तो इंसान एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है। ये मैंने सुना है। मैं चाहती हूं और मैंने ये भी सुना है कि इंसानी जिस्म के जो आज़ा हैं वो बड़ी कीमत पर बिक जाते हैं। मैं आपसे दरखास्त करती हूं मेरे जिस्म से एक किडनी निकाल ली जाए और उसकी जो कीमत बनती है वो आप मुझे दिलवा दीजिए। डॉक्टर बड़ी हैरत में पड़ गया। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? एक सही सालिम जिस्म तुम उसे क्यों खराब करना चाहती हो? क्यों अपनी एक किडनी निकलवाना चाहती हो? उस औरत ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे घर एक लड़की बालिग है, मेरा शौहर कैंसर में मुब्तला है, मैं कहां से लाऊं, मैं कहां से जहेज का इंतजाम करूं, मैं कहां से बारातियों को खिलाने का इंतजाम करूं, मैं कहां से शादी के खर्च वर्च का इंतजाम करूं? आप मेरी एक किडनी निकाल दीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरी वो बालिग बेटी जो मेरे घर में मौजूद है उसके हाथ पीले हो सके और वो भी एक खुश और बेहतर जिंदगी गुजार सके। ये समाज कहां आ गया? 2 लड़कियों ने पाकिस्तान के एक आलिम के पास इस्तिफ्ता भेजा, फतवा, मुफ्ती साहब सलाम व तहियात, हम 2 बहनें हैं, मेरे वालिद बीमार हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हम नेक हैं, अच्छी है, सब कुछ है, मगर मेरे वालिद बीमार हैं, शादी के खर्च बर्च की ताकत नहीं रखते हैं, क्या हम अपना जिस्म बेच सकती है? मुफ्ती साहब फतवा दीजिए, क्या जिस्म बेच करके, क्या बदकारी और ज़नाकारी करके मैं और मेरी बहन शादी कर सकती है या नहीं कर सकती है? जरा समाज के बागैरत लोगों जरा बताओ, आज हमारी बच्चियों को अपने जिस्म को बेचने पर मजबूर किसने किया है? कौन है जिसने मजबूर किया है कि अपने जिस्म के आज़ा और पार्ट डॉक्टरों के पास जाकर के बेच दिए जाए? ये लटकती हुई लाशें, ये रेलवे के ट्रैक पर पड़ी हुई लाश, ये फांसी के फंदे को चूम लेने वाला बाप क्यों चूम रहा है? क्यों जाने दे रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार हैं, ये मांगने वाले फकीर किस्म के नौजवान जिम्मेदार हैं, उनके सरपरस्त जिम्मेदार हैं, हमारे घर की खवातीन जिम्मेदार हैं, वो तमाम अफराद जिम्मेदार हैं जिन्होंने शादियों को महंगा किया है और कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमें जवाब देना है। अल्लाह ताला से दुआ है बारे इलाहा हम तमाम लोगों को इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और शादियों को आसान बनाने की तौफीक अता फरमाए।